Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Don't forget to subscribe my channel. اور پھر مجھے یقین کرنا پڑا کہ جو چیز آپ کے نصیب میں نہ ہو وہ دو ہونٹوں کے درمیان سے بھی چھین لی جاتی ہے۔ ایک ساعت کی ذلت تمام عمر کی عزت کو برباد کر دیتی ہے۔ جو آدمی اللہ کے سامنے اپنی عاجزی ظاہر کرتا ہے تو دنیا داروں کی اونچی گردنیں اس کے سامنے ذلیل اور پست ہو جاتی ہے۔ صلہ رحمی کرنے سے بہت سی نعمتیں ملتی ہے اور قطع رحمی سے طرح طرح کے تکالیف اور عذاب آتے ہیں۔ حسد کرنے والے کے لیے بد دعا کی ضرورت نہیں، وہ تو پہلے ہی حسد کی آگ میں جل رہا ہوتا ہے۔ حساس لوگ دکھ ملنے پر کوئی شکایت نہیں کرتے، کسی سے کوئی شکایت نہیں کرتے، بس بند حویلیوں کی طرح اندر سے منہدم ہو جاتے ہیں۔ اچھی زندگی گزارنے کے 10 بہترین اصول۔ نمبر 1، دنیا کے سامنے اعلان مت کرتے پھرو کہ آپ کتنا کما لیتے ہیں۔ نمبر 2، جب گفتگو ہو رہی ہو تو اس میں اپنا نظریہ بتانے کے لیے مداخلت مت کریں، پہلے پوری بات سن لیں۔ نمبر 3، کسی کو اپنے سے کمتر سمجھ کر اسے ذلیل کرتے ہوئے سمجھانے کی کوشش کبھی مت نہ کریں، ہمیشہ برابری کے لیول پر اور پیار سے سمجھائیں۔ نمبر 4، جب کوئی آپ سے بات کر رہا ہو تو بار بار اپنا موبائل فون مت دیکھیں، اور یہ آج کل ہو رہا ہے۔ نمبر 5، جب کوئی آپ کو اپنے فون پہ کچھ دکھانے کے لیے آپ کو اپنا موبائل فون دے تو بس اتنا ہی دیکھے جو دکھانا چاہتا ہے، پورے فون کو اسکین کرتے نہ بڑھ جائے۔ نمبر 6، جب آپ لوگوں کے درمیان ہو تو کبھی فون کے لاؤڈ اسپیکر پہ بات مت کرے۔ نمبر 7، شکریہ کہنے کی اپنی عادت بنا لے، اور جب معافی مانگنے کا موقع ہو تو کبھی دیر مت کرے۔ نمبر 8، لوگوں سے ہمیشہ اچھا سلوک کرے، بے شک وہ آپ کے ساتھ ویسا بھی کریں، خاص طور پر وہ لوگ جو آپ کے ماتحت ہو۔ نمبر 9، پرفیوم اور خوشبو جات اتنا ہی استعمال کرے جتنی ضرورت ہو، براہ کرم اس سے نہانے کی زحمت مت کرے۔ نمبر 10 اور آخری پوائنٹ، اگر کوئی آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا تو بار بار اسے یہ مت کہیں کیا مسئلہ ہے، بتا تو صحیح، اسے آگے کچھ کیا جائے گا، یہ نہ کہے۔ زندگی کے تلخ تجربے کبھی کبھی ہمیشہ میٹھا سبق دیتے ہیں، بغیر وجہ کے ضرور معاف کر دینا چاہیے، یہ بھی صدقہ ہے اور ایسا صدقہ ضرور دیا کرے۔